خان صاحب جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملک کے اندر قرضہ کم کر دیں گے، اس آدمی نے پونے 4 سال کے اندر ملک کا 79% قرضہ بڑھا دیا۔ میں نے ایک مرتبہ 80 بولا تو شوکت طری نے کہا نہیں مفتہ غلط کہہ رہا ہے، وہ 78 ہے، تو 78.7 ہے تو 79 راؤنڈ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے قرضہ بڑھا دیا۔ ہم 25,000 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، ٹو بی پریسائز 24,952.3 ارب روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، وہ 45,000 ارب روپے کر دیا آپ نے پونے 4 سال کے اندر۔ ہم نے جو ایوریج بجٹ ڈیفیسٹ مسلم لیگ نون کے زمانے میں 1,600 ارب روپے کا کیا تھا، آپ نے وہ 3,800 ارب روپے کا کیا تھا۔ تو جب آپ کا اتنا قرضہ بڑھ جائے گا تو کبھی نہ کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا تھا، وہ بھی بڑھ گیا اکٹھے۔ آپ نے وہ فوراً آپ کو کرنٹ نہیں کہہ رہے تھے، آپ ڈپازٹ کو لون کو ڈپازٹس کہہ دو، ڈپازٹ کہہ دو، لون کہہ دو، انویسٹمنٹ کہہ دو۔ آپ بیسکلی یہ ہے کہ کسی نے پیسے دیے آپ کو کبھی نہ کبھی واپس کرنا ہے، یا آپ تھوڑی سی ساورنٹی کمپرومائز کرتے ہیں جو ہوتی ہے۔ جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ جب آپ نے اتنا قرضہ بڑھایا تو کہیں نہ کہیں اس کا خمیازہ تو ہوگا۔ پھر آپ کا امپورٹ بڑھ گیا، امپورٹ اتنا بڑھ گیا، اور یہ صرف پی ٹی آئی کی غلطی نہیں ہے۔ میں ناصر القوم میں بتا رہا ہوں کہ آپ مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا، ہمارے زمانے میں اس سے پہلے بھی ہوا۔ آپ کی یہاں پر امپورٹ آ رہی ہے، فارنرز اپنی سیونگز یہاں پہ بھیج رہے ہیں، چین نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی، جو آپ کو بکی بلو کی حویلی کے ای پی سی کرا، جو ویسٹرن کے پلانٹس ہیں جی کے۔ اس کے بعد سائیوال میں ہب میں کول کے پلانٹس لگے، پورٹ قاسم میں کول کا پلانٹ لگا، انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی، ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی۔ اگر آپ ان پلانٹ سے ایکسپورٹ ڈبل کر دیتے تو آپ کے پاس کوئلے خریدنے کے بھی پیسے آتے، آپ کے پاس وہ ری پیمنٹ کرنے کے پیسے آتے۔ آپ نے ان پلانٹ سے شادی ہال بنا لیے، وہ بجلی سے ہم شادی ہال پہ بجلی چلتی ہے، ریسٹورینٹس کے اندر بجلی چل رہی ہوتی ہے۔ اس کام نے پروڈکٹیو کام نہیں کیا، تو پھر جب میں ادھر آیا، اور پھر اس لیے میں آپ سے معذرت بھی کروں گا، لیکن صرف معذرت کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ میں نے امپورٹ روکنے کی کوشش کری۔ ہم نے جو بین لگائے تھے، میں نے وہ بین ای سی سی نے ہٹا دیے، وزیر اعظم صاحب کے پاس جائیں گے، وہ ٹیمپریری بینس تھے، لیکن گاڑیوں کے اوپر اور موبائل فون کے اوپر اور ہوم اپلائنسز کے اوپر، سی پی یوز کے اوپر 2-3 مہینے تک بین رہے گا۔ آپ کو جو 84-85 میں تکلیف آ رہی ہے، وہ 2-3 مہینے تک تکلیف رہے گی۔ میں صرف معافی مانگ سکتا ہوں آپ سے، لیکن اس کی تکلیف نہیں ہٹاؤں گا آپ کی۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں تقریر اب کر رہا ہوں، آپ یہ ویوز گاڑی کے، ٹھیک ہے؟ یہ میں تکلیف بالکل نہیں ہٹاؤں گا آپ کی، بالکل میں معذرت چاہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے اپنے ملک کا اس وقت جو ہے نا، میں اس دن کہا تھا، وہ لوگوں نے کہا بھی، اور میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری فرسٹ پرائرٹی نہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا تھی، نہ میری فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ گروتھ کو لے کے آنا ہے۔ میری فرسٹ پرائرٹی اور اونلی پرائرٹی رائٹ ناؤ از ٹو سیو دس مائی کنٹری فرام ڈیفالٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کی بھی پرائرٹی یہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیپ ڈاؤن آل آف اس آر پاکستانیز، وی وانٹ ٹو ناٹ بی امبیرسڈ ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ ہم ڈیفالٹ والا ملک میں ہوں، ہم یہی کریں گے۔ اور جو اگر ہم نے کر لی تھی فروری کے اندر جا کے، ہم نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے بھی پرائز کم کری، سری لنکا نے منہ موڑ لیا، کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، آئی ایم ایف کو ہم پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے۔ ہم لوگ اپریل میں ہم نے کہا نہیں، ہم پرائز بڑھا دیں گے، ہم نے بات شروع کر دی ان سے، پھر بڑھا بھی تھی پرائز، تھوڑی سی دیر سے بڑھائی لیکن بڑھا بھی تھی۔ بنگلہ دیش نے بھی پرائز کم نہیں کری، ان کو آئی ایم ایف پہ جانا پڑا، $4 بلین مانگے، آج 50% پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے، آج 308 روپے کا پیٹرول بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے، ہائی آکٹین میں کہا تو 350 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو بنگلہ دیش نے بھی کرا، صحیح کیا، اپنے ملک کو پہلے آدمی بچاتا ہے، سیفٹی فرسٹ۔ تو اب 84-85 کا جو مسئلہ ہے آپ کا، اس کے اندر جو ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو ان کے سرکولر سے پہلے کے آئٹمز تھے 173 آئٹم، وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں آپ وہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے سے مراد کمنگ ویک، سوری۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ ایکسپورٹس کر رہے ہیں اور ان کے کوئی مسئلے ہیں، تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، جو ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جس میں مکرم انصاری صاحب بھی ہیں، ہمارے ممبر کسٹمز، اس کے اندر ہمارے مرتضیٰ میمن صاحب بھی ہیں، اور صالح فاروقی صاحب بھی ہیں، اسپیشل سیکرٹری اور سیکرٹری کامرس، احسان افضال صاحب ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں فار انڈسٹری۔ اور میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ہم کو چیمبر گائیڈ کریں، کراچی چیمبر بھی کریں، دیگر چیمبر بھی کریں، ایسوسیشن بھی کریں، ہم کو بتائیں کہ دیکھو یہ 8 ڈیجٹ کا کوڈ ہم کو دے دیں کہ دیکھو یہ چیزیں جو آتی ہیں یہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے، ہم وہ ختم کر دیں گے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی کہا تھا
کہ جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں, ٹاپ ایکسپورٹرز, ان کی ہر امپورٹ کو کرنے دیں گے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, جو مطلب 25, کیونکہ 20% آف پاکستانی ایکسپورٹرز آر کنٹرولنگ مے بی 80% آف ایکسپورٹس. تو ول سی, ہم وہ کر دیں گے, ہم ایکسپورٹ کو نہیں روکیں گے, لیکن باقی چیزوں کو 2-3 مہینے تک فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہم سے آپ کہہ کے شرمندہ بھی نہ کریں مجھے آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اب کر لیں شرمندہ, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں یہ ہونے نہیں دوں گا, ٹھیک ہے. یہ دس وی ول ناٹ ڈو فار 3 months. مطلب دیر آر ادر ویز آئی کین ایکچولی کنٹرول دس. ہم انٹرسٹ ریٹ 2-3% بڑھا دیں گے تو امپورٹ اور بھی کم ہو جائے گا. تو ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ کیا چوائسیز ہیں. ہم اگر اور ڈی ویلیو کر دیں تو پھر اس کے بعد بھی بڑھ جائے گا, لیکن اگر ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں تو آٹا مہنگا ہو جائے گا, تو کیا غریب آدمی کو کھانے کی روٹی اس کے چھین لیں گے, کیا کریں گے. سو وی آر ویری ہیپی کہ یہ ہمارے امپورٹ کرنے سے ڈالر کنٹرول میں آ گیا, اور انشاءاللہ اس کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آئندہ کچھ دنوں میں آپ کے لیے اور بھی آسانی ہوگی. تو اور جہاں تک آپ کے ڈیمریج کا تعلق ہے, میں شکریہ پہلے تو ادا کرتا ہوں ہمارے ممبر کسٹم کا اور چیئرمین ایف بی آر کا, اور ساتھ ساتھ میرے بھائی فیصل صاحب زواری کا اور چیئرمین کے پی ٹی کا, کہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے. اور چیئرمین صاحب, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک لیٹر اور لکھ دیں کہ یہ جو ڈاکٹر عنایت ڈیلے کرتے ہیں یہ بھی ہمارا قصور ہے پرمیشن کا, اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نے جو فارمولہ کیا تھا کہ کم از کم 50% تو اس سے آپ ڈیمیج معاف کروائیے, یا کوشش کر کے اس سے زیادہ معاف کروا دیجیے. تو چیئرمین صاحب یہ آپ ذرا دیکھ لیجیے, ہم کوشش کر کے آپ کا یہ ڈیمیج ختم کروا دیں گے, ٹھیک ہے. جو یونس سمرو صاحب نے تجویز دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مکرم بھائی یہ, اور چیف کلیکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ تجویز مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ریزنیبل تجویز ہے, تو یہ تجویز بھی مانگ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ایف ای ڈی لگایا ہے بزنس کلاس پہ اس کو اسٹیگر کریں, ہم یہ تجویز بھی آپ کی مان لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سروس پرووائڈرز پہ آپ نے کہا کہ سروس پرووائڈرز شوڈ بی ایکسکلوڈیڈ فرام ایس آر او بائی ایف بی آر آن سیلز ٹیکس, ہم وہ بھی مان لیں گے آپ کی بات. حاجی صاحب جولری کے ایشو پہ آپ نے 10,000 روپے تھوڑا سا کم کہہ دیا. میں نے 40,000 روپے رکھا تھا, آپ اگر 30,000 کہتے تو آپ کی بات مان لیتا. نہیں میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے 10,000 کہا ہے تو یہ تو بہت مشکل بارگیننگ ہے. تو یہ ہم آپ سے میٹنگ کر لیں گے, ہم جولری کا جو 40,000 روپے ہم اس کو بھی کم کر دیں گے, یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو فکس ٹیکس میں ہی رکھیں گے, لیکن ہم 30 کر دیں گے. لیکن ہم آپ کو یہ آپشن دے دیں گے کہ جس آدمی کو فکس ٹیکس رجیم میں نہیں جانا ہے, جس جولر شاپ کو, لیکن بڑے شاپس ہیں, اس میں رول یہ ہے, میں لوگوں کے لیے بتا دوں کہ 300 اسکوائر فٹ سے بڑی دکانیں جو ہیں وہ سیلز ٹیکس دیں گی 3% جولری پہ. 17 سے ہم نے 3 کر دیا, اس میں کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, لیکن ہم نے کر دیا 17 سے 3. جو 300 سے چھوٹی دکانیں ان کو ہم نے فکس کہہ دیا. انہوں نے کہا نہیں 40,000 بہت زیادہ, تو پھر میں کہا 3% پہ آ جاؤ. تو وہ آپشن ان کے پاس ہے. جو چھوٹی دکان سمجھتی ہے کہ 40,000 بہت زیادہ ہے, وہ 3% پہ بھی آ جائے. لیکن اگر وہ 3% پہ بھی نہیں آنا چاہتے, چلو ہم 40 سے تھوڑا سا کم بھی کر دیں گے, لیکن ایک نہ ایک ریٹ تو سیٹ کرنا پڑے گا. اب 10,000 روپے تو اگر آپ جولری کا کام کرتے ہیں پاکستان میں, اور آپ کے پاس کوئی 5 کروڑ روپے کی انوینٹری کم از کم رکھی ہوتی ہے, اور آپ 10,000 روپے بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو میرے خیال سے تھوڑی سی میں مطلب یہ دیکھیں کہ یہ روڈ فری میں نہیں بنتے. مطلب سیریسلی, مطلب یہ کہ مطلب ایئر ٹریفک والے جو ہیں اس کے سسٹم فری میں نہیں آتے. مطلب یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگس کاسٹ اس اے لاٹ آف منی. جو گورنمنٹ کی اسکولیں چلتی ہیں اس کے ٹیچرس فری میں نہیں آتے. سو وی ہیو ٹو ڈو دس. سو یہ ہم آپ کے لیے, لیکن جو بھی سیٹلمنٹ کرنا ہے کر لیں گے. اب بڑی بات جو آپ نے کی تھی بجلی کی, اس پہ میں آ جاؤں. پہلے چھوٹے تاجروں کی اور پھر بڑے تاجروں کی بات کر لیتے ہیں. چھوٹے تاجروں پہ ہم نے ایک فکس ٹیکس ڈالا تھا. اس میں لیٹ می ایڈمٹ فرسٹ آف آل کہ میری غلطی تھی کہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا اس وقت, اور ہم نے جن لوگوں سے بات کی تھی انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا. سچی بات ہے, ٹریڈرز نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جو دکانیں بند ہوں گی, یا جو بہت چھوٹی دکانیں ہوں گی, کوئی چھوٹی پان کی ایک دم ڈھابا ٹائپ کا ہے, پان کی بھی چھوٹی دکان ہے, وہ اگر چل رہی ہوگی, یا کوئی اورنگی ٹاؤن کے اندر چھوٹی سی کوئی پنساری کی دکان ہے, تو وہ کہاں سے دے سکے گا پیسے. تو اس لیے ہم کو کم از کم ایک رکھنا تھا. تو انہوں نے پھر ہم کو کہا کہ نہیں, آپ ہم نے کہا تھا کہ 30,000 روپے کا بل سمجھ لیجیے, اس کے اوپر ہم 200 یونٹ 300 یونٹ پہ لے رہے تھے, اس پہ 3,000 روپے مانگ رہے تھے. ہماری سوچ تھی کہ 3,000 روپے کا مطلب ہے 100 روپے پر ڈے. 100 روپے پر ڈے کا مطلب ہے کہ جو آدمی, میں نے سوچا تھا کہ دکان والا 1,00,000 روپے مہینے کا کماتا ہوگا اور 12 لاکھ روپے سال سے کماتا ہے, اس سے اگر میں 36% ٹیکس لے رہا ہوں تو 3% آف انکم لے رہا ہوں, یہ کوئی زیادہ ٹیکس نہیں ہے میرے خیال سے. میرا یہ سوچ تھی. بہرحال انہوں نے کہا نہیں, آپ 150 یونٹ کا کر دیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ تھوڑے سے یونٹ میں افتتاح چھوڑ دو. زبیر موتی والا صاحب اور ان کے ساتھ جو یہ لوگ بیٹھے تو ان کو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ 300 یونٹ چھوڑ دیں. 150 یونٹ کا مطلب ہے کہ 50% دکانیں ختم کر دیں.
200 یونٹ کا مطلب ہے کہ 66% دکانیں ختم کر دیں، 250 یونٹ کا مطلب ہے کہ 75-80% دکانیں ختم کر دیں، اور 300 یونٹ کا مطلب ہے کہ 96% دکانیں جو ہیں اس کو ہم نے استثنا دے دیا. تو پھر 4% دکانوں کے لیے کیوں یہ مطلب وہ ہم ڈھونگ رچائیں؟ تو ہم نے کہا کہ چلو ہم فکس ٹیکس سے ہٹ جاتے ہیں. فکس ٹیکس سے ہٹ گئے اور ہم اب ویریبل ٹیکس پہ چلے گئے. ٹھیک ہے، ویریبل ٹیکس پہ جائیں گے. اگلے 3 مہینے تک ہم لوگوں کو کوشش کریں گے کہ اے ٹی ایل پہ لے کر آئیں. جن کو آنا ہے، جن کو نہیں آنا کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اے ٹی ایل یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ. کیونکہ آپ اگر کوئی مکان خریدتے ہیں، کوئی گھر خریدتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اے ٹی ایل پہ آتے ہو، آپ کے بہت پیسے بچ جاتے ہیں، تو اے ٹی ایل پہ آ ہی جانا چاہیے. اور میرے خیال سے اس سال کے اندر اندر ہم لے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن 3 مہینے تک میں نے اس لیے بھی بجلی نہیں بڑھائی کہ سچ بتاؤں کہ کیونکہ بہت عرصے سے بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی بجلی مہنگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا